امتحانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے 3 باتوں کا ذکر کیا گیا: تزکیہ نفس، اللہ کا ذکر اور نماز کی ادائیگی۔ پہلی چیز ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے دور رکھا جائے، اپنے نفس کو فسق و فجور سے محفوظ رکھا جائے، اپنے نفس کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے دور رکھا جائے، اپنے نفس کو جہالت کے اندھیروں سے دور رکھا جائے۔ اور تزکیہ نفس 2 طریقوں سے ہوتا ہے: اللہ کے ذکر سے اور مرد کامل کی نگاہ لطف و کرم سے۔ تزکیہ نفس 2 طریقوں سے ہوتا ہے: رب کائنات کی یاد میں مصروف رہنے سے اور مرد کامل کی نگاہ لطف و کرم سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور دل کو صاف کرنے کا طریقہ لا الہ الا اللہ ہے۔ دل کو پاک کرنے کا طریقہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، جس سے دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر الجامع الصحیح البخاری اور الجامع الصحیح المسلم کی متفق روایت حدیث قدسی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں بھی ویسے ہی اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اگر میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی ایسے ہی اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرا ذکر مجمع عام میں کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف ایک ہاتھ چل کر جاتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ تزکیہ نفس کا ایک طریقہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد میں مصروف رہنا، اللہ کی یاد میں مشغول رہنا۔ اور نفس کو پاک کرنے کا طریقہ، تزکیہ نفس کا دوسرا طریقہ ہے مرد کامل کی نگاہ لطف و کرم۔ اور اس کائنات انسانی میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر مرد کامل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا، ان مقاصد میں ایک مقصد تزکیہ نفس بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کے نفس کا تزکیہ فرمائیں۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ ایمان لانے سے پہلے فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے سخت نفرت تھی اور میں اس موقع کی تلاش میں ہر وقت رہتا تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور معاذ اللہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دوں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف میں اکیلے ہیں،
میں نے بھی موقع کو غنیمت جانا، اپنا خنجر بغل میں دبایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنا کے ارادہ سے بیت اللہ شریف چلا گیا۔ بیت اللہ شریف کے کونا میں چھپ کر کھڑا ہو گیا کہ جیسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنا منہ دوسری طرف کریں گے، میں پیچھے سے وار کر کے آپ کا کام تمام کر دوں گا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے قریب آئے، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ لطف و کرم مجھ پر پڑی تو خنجر میرے ہاتھ سے گر گیا، میرے دل کی کائنات بدل گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے یہ فرمایا، اے فضالہ، کیا ابھی وہ وقت آیا نہیں کہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے بچ جائے؟ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا، میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرے دل کی کائنات بدل گئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا، میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور وہ فضالہ جو پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نفرت کرتا تھا، اب اس کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ ہے مرد کامل کی نگاہ لطف و کرم۔ اللہ کے ذکر سے بھی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور مرد کامل کی نگاہ سے بھی نفس پاک ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجھ پر نگاہ پڑی تو میرے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی، میں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ جب میں بیت اللہ سے واپس جا رہا تھا، بیت اللہ شریف کے راستہ میں ایک کافرہ عورت رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کافرہ عورت سے میرے ناجائز تعلقات تھے، میں اس کے ساتھ رنگ رلیاں منایا کرتا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ لطف و کرم پڑھنے کے بعد جب میں واپس جا رہا تھا میری نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ جب میں اس کافرہ عورت کے گھر کے پاس سے گزرا، وہ عورت دروازے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن میں اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے اس کے پاس سے گزر گیا۔ جب میں گزر گیا تو پیچھے سے اس عورت نے آواز دی، اے فضالہ، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آج تم نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو حضرت فضالہ اس کی طرف دیکھے بغیر کہتے ہیں کہ آج میں جس دین کو قبول کر چکا ہوں، آج جس نبی کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر چکا ہوں، آج جس نبی کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی ہے، اس نبی کے دین میں غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے نگاہ مرد کامل کا اثر۔ تو نگاہ مرد کامل سے بھی تزکیہ نفس ہوا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، فلاح دارین کا تیسرا ذریعہ ہے نماز کی ادائیگی کرنا، نماز پنجگانہ کو باقاعدگی سے ادا کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز سے بھی دل کا تزکیہ ہوتا ہے، نماز ادا کرنے سے بھی دل پاک صاف ہوتا ہے، دل گناہوں کی آلودگیوں سے دھل جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جس شخص کے گھر کے سامنے صاف اور شفاف پانی کی نہر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس صاف شفاف پانی میں غسل کرے، کیا اس کے بدن پر، اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس کے جسم پر میل کا نشان تک نہیں رہے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ جو شخص نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل گناہوں کی آلودگیوں سے صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل بے حیائی اور برے کاموں سے دھل جایا کرتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذاکر رسم ربہ فصلی، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے دل کو صاف کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، اپنے رب کی یاد میں ہر وقت مشغول رہا اور نماز پنجگانہ میں بھی سستی نہ کی، نماز پنجگانہ کو باقاعدگی سے ادا کرتا رہا۔ اس دنیا میں بھی کامیابی اس کا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ اور افلاح کے الفاظ ہیں کہ فلاح ناقص اور ادھوری کامیابی کو نہیں کہتے، اور فلاح صرف دنیا یا آخرت کی کامیابی کو نہیں کہتے، فلاح دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامل ترین، اکمل ترین کامیابی کو کہتے ہیں۔